حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر خیر ہو نا تو کبھی بھی خاموش نہ رہا کریں، حضرت علی کا ذکر کیا کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہے نا اس میں بڑا اثر ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے علماء نے لکھا کہ جو منافقت ہے نا، منافقت یہ اندر کی چیز ہے، جب تک ظاہر نہ ہو اگلے کو پتہ نہیں لگتا، ایسا ہی ہے نا، جب تک اگلا ظاہر نہ ہو۔ لیکن فرمایا منافق علی کا ذکر سہ نہیں سکتا اور مومن علی کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ میں یہ جو اگلی حدیث آپ یہ جو جملے ہیں نا، یہ وہ نہیں کہ کوئی مقررانہ کوئی بندہ بنا لیتا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا علی منافق تیرے سے محبت کر ہی نہیں سکتا، منافق تیرے سے پیار کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ منافق کو حضرت علی سے محبت ہو نہیں سکتی، اور بغیر محبت علی کے کوئی مومن بن نہیں سکتا۔ حضرت علی کی محبت کے بغیر کوئی مومن، بالکل یہ یاد رکھ لو، حضرت علی کے بغیر گزارا کوئی نہیں، حضرت علی کے ذکر کے بغیر گزارا کوئی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے بغیر بالکل کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ علی کے بغیر گزارا ہے، علی کے بغیر نہ قبر میں گزارا ہے، علی کے بغیر نہ حشر میں گزارا ہے، علی کے بغیر نہ پل صراط پر گزارا ہے، علی کے بغیر نہ جنت میں گزارا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ کو پتا ہے میں الحمدللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو گاج واج کے بیان کرنے والا ہوں، حضرت عمر کی افضلیت کو گاج واج کے بیان کرنے والا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر کی عظمت کو بیان کیا جائے، ان کی شان کو بیان کیا جائے تو ہمیں سکون ملے، حضرت عمر کی شان کو ان کے مقام کو بیان کیا جائے تو ہمیں سکون ملے، حضرت عثمان کے مقام و مرتبے کو اور ان کی نسبتوں کی وجہ سے جو ان کو مقام ملا ان کو یاد کیا جائے تو ہمیں سکون ملے، اور جب حضرت علی کی شان کو بیان کیا جائے، ان کے مقام کو بیان کیا جائے تو ہمارے اندر بے چینی سی آ جائے، چہرہ اتر جائے۔ تو یاد رکھنا میری یہ بات، اگر ابو بکر کا ذکر سن کے سکون ملتا ہے، عمر کا ذکر سن کے سکون ملتا ہے، عثمان کا ذکر سن کے سکون ملتا ہے، علی کا ذکر سن کے سکون نہیں ملتا تو یاد رکھے بندہ منافق تو ہو سکتا ہے، بندہ خارجی تو ہو سکتا ہے، بندہ ناصبی تو ہو سکتا ہے، لیکن بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کو ہر صحابی کا ذکر سن کے بھی سکون ملے اور علی کا ذکر سن کے بھی سرور ملے ہے۔ سمجھ رہی ہیں بات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ساتھ سنیت کا ٹائٹل لگائے اور حضرت علی کے ذکر سے بھاگے؟ سمجھ رہی ہیں؟ یاد رکھ، یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، مثال کے طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا سنی ہونے کے لیے علی کی محبت شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو حضرت علی کے ذکر سے روکے، ان کی یاد سے روکے، ان کے مقام و مرتبے کو جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں اگر ان سے روکے تو یاد رکھنا وہ کتنا بڑا ہی نام کیوں نہ ہو، اس کا سنیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات بھی، علی علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا، علی علی کرنے سے پتہ لگتا ہے۔ اگر علی علی کرنے والا اس طرح علی علی کرے جس طرح قرآن نے ان کی شان کو بیان کیا ہے، حضور نے ان کی شان کو بیان کیا ہے، علی علی کرنے سے تو سرور آتا ہے۔ حضرت علی کی جڑی محبت ہے نا وہ لازم ہے، وہ امت پر واجب ہے۔ اور حضرت اور یہ دیکھیں نا، یہ کیا کم مقام ہے کہ بندہ ساری زندگی عبادتیں کرے، بندہ ساری زندگی تسبیحاں پھیرے، بندہ ساری زندگی ذکر و اذکار کرے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایک یہ بڑی خرابی ہو، حضرت علی سے وہ بغض رکھنے والا ہو، تو پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. فرمایا عام مسجد نہیں، اگر کوئی بندہ کعبے کے گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، روزے رکھے، ذکر و اذکار کرے، لیکن اس کے اندر یہ خرابی ہو، اس کے دل کے اندر حسنین کریمین کا بغض ہو، علی المرتضیٰ کا بغض ہو، فرمایا داخل النار، آگ میں داخل کیا جائے گا. اور افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر نے یہ کہا تھا، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے جنت میں وہ جائے گا جس کو ٹکٹ علی عطا فرمائے گا. ہے حضرت علی کے بغیر گزارا کوئی نہیں، یہ بات پکی کر لو. اگر کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے چڑھتا ہے، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ناسبی ہے، وہ خارجی ہے، وہ منافق ہے، وہ سنی نہیں ہے. اوے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ علی علی کریں، داتا صاحب علی علی کریں، خواجہ صاحب علی علی کریں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی علی کریں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے حضرت علی کی جب شان کو بیان کیا تو کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں حضور کی امت میں دو لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے مومن ہے، ہمیشہ سے. فرمایا ایک کا نام صدیق اکبر ہے، ایک کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. ان لوگ، یہ میں اس لیے اپنی نسل کو بتا رہا ہوں، بسا اوقات نا یہ ہوتا ہے کوئی بندہ زیادہ کسی بندے کی شان کو بیان کرے، ہم وہ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام انبیاء سے بھی زیادہ ہے. نا، نبی نبی ہے، علی علی ہے. کوئی صحابی کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ کوئی صحابی بھی. لیکن حضرت علی کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، شہنشاہ ولایت ہے. کہو سبحان اللہ. یار اتنی بھی سردی نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا جاگ کے آپ بیٹھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں شہنشاہ ولایت ہیں. اب دیکھو ذرا، رب کوئی مجبور نہیں ہے، رب پہ کوئی واجب نہیں ہے، نہ اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ اس پر کوئی بندہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی بات کو وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. لیکن جس سے اس کو پیار ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے. دیکھو نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ سمجھ رہی ہے بات؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ کسی نے پوچھا آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ اب سنو ذرا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھنا جیڑا بندہ ولی ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں وہ جاہل نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب نے قرآن پڑھا ہے، خواجہ صاحب نے علم حدیث کو پڑھا ہے، خواجہ صاحب نے علم تفسیر کو پڑھا ہے، خواجہ صاحب نے حضور کی شریعت کو پڑھا ہے. آپ نے اسے پوچھا، آپ نے کہا تو کہتا ہے میں بھی ولی ہوں، علی بھی ولی ہیں، تو فرق کیا ہے؟ آپ نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں زمیندار ہوں، میں زمینوں کا مالک ہوں، میرے پاس بڑی زمینیں ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا. آپ نے اسے پوچھا جی تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس کی زمینوں پر نہ ہل چلاتا ہوں، فصل کاٹتا ہوں. حضرت خواجہ صاحب کا جملہ سنو، سمجھ آ جائے تو کہنا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جو فرق اس زمیندار اور تیرے میں ہے نا، وہی فرق مجھ میں اور علی المرتضیٰ کے اندر ہے. سوال کو پھر سمجھو. آپ نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں زمین کا مالک ہوں. دوسرے سے پوچھا جو اس کے ساتھ تھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں ہل چلاتا ہوں. آپ نے فرمایا جیڑا تم لوگوں میں فرق ہے نا، وہی فرق مجھ میں اور علی المرتضیٰ میں ہے. مطلب کیا ہے؟ کاش کہ آپ جملوں کے حسن کو سمجھو. وہ کہنے لگے جو ولایت کی زمین ہے اس کے مالک علی المرتضیٰ ہے، ہم تو صرف ہل چلانے والے ہیں. اس کی جو فصل کاٹی جاتی ہے اس کے مالک علی المرتضیٰ ہے. اسی وجہ سے علی جس کو چاہے ولایت کی خرائط عطا فرما دے ہے، جس کو چاہے. اس لیے آپ کسی ولی کو پڑھ کے دیکھ لو، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کسی ولی کو پڑھ کے دیکھو، وہ یہی کہے گا مجھے ولایت، شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ. اور یہ بسا اوقات نا لوگ کہتے ہیں جی علی کی ولایت، کیڑا نہیں علی کی ولایت کو مانتا؟ اور بھائی جیڑا بندہ علی کی ولایت کو نہیں مانتا وہ بندہ تو مومن نہیں ہو سکتا.
لیکن یہ نہیں کہ آپ ان لفظوں کی آڑ میں دھاندلی اتنی بڑی کرتے پھرو حضرت علی کو آپ خلیفہ بلا فصل بنا دو. یہ آپ سمجھیں اس چیز کو. ہم تو کہتے ہیں جسے علی کی ولایت کا اقرار نہیں وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. دل میں ہو بغض علی اور جسم پہ ہو حج کا احرام تیرے نصیب کے چکر ہیں. یہ طواف نہیں, کیونکہ جو علی کا پیار ہے یہ تو ایسی چیز ہے, کہتے ہیں بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا اور بغیر حب علی عبادتوں کا بھی صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو خدا کی قسم بات سنو, جس کو علی نہیں ملتا اس کو خدا نہیں ملتا. ہم حضرت علی کو اس سطح کے مارنے والے ہیں, لیکن ایک بندہ اس حد تک بات لے جائے کہ حضرت ابوبکر کا بھی انکار ہو, حضرت عمر کا بھی انکار ہو, حضرت عثمان کا بھی انکار ہو, ہر صحابی کا انکار ہو, بلکہ کوئی بندہ یہ کہے جی وہ تمام انبیاء سے حضور کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. یاد رکھنا قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دین اس بات نبی نبی ہے نبی. میں حضرت علی پہلے آج آپ کو میں بتاؤں اوے مولا کائنات بنے کیسے ہیں, کیڑا علی کی شان کو بیان کرے, کیڑا علی کے مقام کو بیان کرے. یہ حدیثیں ذرا سنو ذرا, کیونکہ جو حدیثوں سے بات ثابت ہوتی ہے نا, واقعات تو چلو ایک طرف. میرے نبی پاک نے حضرت ابوبکر سے کہا, حضور نے فرمایا یا ابا بکر خلقنی اللہ من جوہرتی من نوری, فرمایا اے علی اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کے جوہر سے بنایا ہے. کہو سبحان اللہ. فرمایا نور کے جوہر سے بنایا ہے. فانا زارا الیہا, اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کی طرف نظر رحمت فرمائی, نظر کرم فرمائی. حضور فرماتے ہیں حیا کی وجہ سے مجھے پسینہ آ گیا. اب جو آپ دیکھو نا 3 سال 5 سال ہو گیا میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوئے, اب ان لفظوں سے بھی آپ کچھ نہیں سیکھے تو پھر آپ صرف سن کے چلے جاتے ہو. حضور فرماتے ہیں کہ میری طرف نظر رحمت فرمائی, 4 قطرے گرے جو پسینہ مجھے آیا. 4 کتنے 4. اب ذرا دیکھنا ذرا, میرے نبی پاک نے سب کی عظمت کو بیان کیا. میرے آقا نے فرمایا خالا کاکا یا ابا بکرین من اولی من نقطہ, فرمایا پہلے قطرے سے اللہ نے ابو بکر کو بنایا. وہ خالا کا عمر من ثانیہ, عمر کو دوسرے قطرے سے بنایا. وہ خالا کا عثمان من ثالثہ, عثمان کو تیسرے قطرے سے بنایا. وہ خالا کا علی من الرابعہ, علی کو چوتھے قطرے سے بنایا. آگے میرے نبی پاک کے الفاظ سنو, فرمایا فنورو کا یا ابا بکرین و نور عمرہ و نور عثمانہ و نور علی من نوری, فرمایا ابو بکر کا نور بھی میرے نور سے ہے, عمر کا نور بھی میرے نور سے ہے, عثمان کا نور بھی میرے نور سے ہے, علی کا نور بھی میرے نور سے ہے, علی مصطفیٰ کے نور سے ہے. یہ جملہ ذرا سننا, علی مصطفیٰ کے نور سے ہے. اوے جیڑی مٹی نبی کے وجود پر لگ جائے وہ عرش سے اعلیٰ ہے, تو جو بنا نور مصطفیٰ سے ہو وہ مٹی بے جان ہے, حضور کے وجود سے لگ گئی ہے, عرش سے اعلیٰ ہے. تو جڑا علی بنا ہی یہ حضرت علی. دیکھو آقا ہم نا ایک حدیثوں کا ذوق نہیں, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اب کہیں بڑے مجمع کے اندر بھی حدیثیں پڑھی جائیں نا تو لوگوں کا وہ حال نہیں بنتا. ان کو حضرت والا کچھ نہ کچھ ایسا شعر و شاعری سناؤ, ان کو چسکا ان کا پورا ہو تو پھر اس کا اللہ کے بندو یہ نبی پاک نے فرمایا ہے. اس سے بڑھ کے دیکھو یہ حضور حضرت علی کی شان کے اندر نبی پاک کا فرمان. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے حضرت علی کی شان کیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا الناسو ان شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدۃ, فرمایا لوگو تم الگ الگ درختوں سے ہو, میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں. میں اور علی. اب دیکھو ذرا شان دیکھو, یہ بخاری ہے, یہ جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں نا یہ بخاری ہے, لیکن دیکھو بات کسی صحابی کی آئے تو پھر تم ایسا بیان کرو کہ سننے والے کو بھی پتہ لگے کہ یہ ڈنڈی نہیں مار رہا, اس کو بھی پتہ لگے کہ یہ جو ہے یہ رک رک کے سوچ سوچ کے کلام نہیں کر رہا. حضرت علی المرتضیٰ کے یہ بخاری ہے, اس حدیث کا لطف آنا چاہیے آپ کو. اللہ کرے کہ آپ حدیثوں کا ذوق لینا شروع کر دو. میرے نبی پاک نے حضرت علی سے کہا انت منی و انا منکا, فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کوئی چھوٹی گل ہے؟
انت منی، تو مجھ سے ہے، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ مولا کائنات، بات اگر کوئی بندہ، یاد رکھنا میری یہ بات، کسی صحابی کی شان سے بھاگے، یاد رکھنا اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ الحمدللہ ہم حضرت علی کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح حضور نے بتایا ہے۔ ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اونچی آواز لاکھو سبحان اللہ، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا کا مطلب کیا ہے؟ مددگار ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست ہے۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر کوئی بندہ اپنے مولوی کو کہے یہ مولانا ہے، اپنے مفتی کو کہے یہ مولانا ہے، اپنے قاری کو کہے یہ مولانا ہے، علی کی بات آئے تو کہے مولا نہیں کہنا، تو سمجھو اس کے اندر خرابی ہے۔ حضرت عمر کا فتویٰ سنو۔ حضرت عمر کے پاس نا دو بندے آ گئے، ان کا کوئی آپس میں کیس چل رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا تم دونوں اپنا فیصلہ جا کے علی سے کرواؤ۔ ان دونوں میں سے نا ایک کہنے لگا ہم نے علی سے فیصلہ نہیں کروانا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو طبیعت جلالی تھی۔ حضرت عمر کا نا یہ ایکشن آپ نے سن کے کہنا سبحان اللہ، کیونکہ پتہ لگے کہ عمر کا پیار کتنا تھا۔ جس نے کہا نا علی سے فیصلہ نہیں کروانا، حضرت علی نے نا وہ گریبان پھڑیا۔ ہائے ہائے، جڑے اگلے الفاظ نے سنو، فرمایا تجھے نہیں پتا علی کون ہے؟ یہ الفاظ لکھے ہیں، مولا کائنات کو اس نے فیصلہ حاکم ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا، آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا علی کون ہے؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ سنو۔ حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے فرمایا علی صرف میرے مولا نہیں، علی سارے مومنوں کے مولا ہے۔ جڑا علی کو مولا نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ صدیق کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، عمر کی عدالت کو بھی مانتے ہیں، عثمان کی سخاوت کو بھی مانتے ہیں، علی کو مولا بھی مانتے ہیں۔ اور یاد جب بھی حضرت علی کا نام آئے، جب نبی پاک نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہمیں تو پھر موت نہیں نہ پڑنی چاہیے۔ میرے ساتھ جس کو اگر شرم آئے نا مولا کہتے ہوئے، وہ اپنی گردن نیچے رکھے۔ باقی میرے ساتھ آپ سب نے یہ آج ورد کرنا ہے، مولا علی مولا مولا، اونچی آواز ہو ذرا، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا لا مولا علی مولا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ مولا علی، اونچی آواز دے نال ذرا، مولا علی مولا 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 مولا۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے، یا گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے۔ مولا علی مولا مولا لا مولا۔ اب ذرا دیکھو یہ ایک نعرہ لگاؤ ذرا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا علی مولا کائنات۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح یعنی کہ تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ اب ہم نے کسی سے پوچھ کے حضرت علی کو ماننا ہے۔ اب دیکھو نبی پاک نے جڑی عظمت، یہ جو میں 5 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں نا، سارے صحابہ دے وچوں صرف یہ شان علی کی ہے۔ ہاں صرف یہ شان، 5 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، صرف یہ شان سارے صحابہ کے اندر
پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، لیکن یہ 5 شانیں صرف مولا کائنات کی ہیں۔ سنو حضرت جابر کیا کہتے ہیں، المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یہ اس جملے کا یار کبھی آپ سنا کرو، محسوس کیا کرو، سن کے جانا کافی نہیں ہے، کاش کہ آپ محسوس بھی کرو کہ یہ بات کتنی بڑی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کی نسل اس کی اولاد سے چلی ہے، میری نسل علی المرتضیٰ کی اولاد سے چلے گی ہے۔ وہ یار نسل دیکھو کن کی ہے، نسل دیکھو کن کی ہے، نسل مصطفیٰ کی ہے، اولاد علی المرتضیٰ کی ہے۔ یہ شان صرف مولا کائنات کی۔ اب دوسری حدیث صرف شان حضرت علی کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا، فرمایا جن جن کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی شریف کے سین میں کھلتے ہیں سارے اپنے دروازوں کو بند کرو، صرف علی کو اجازت ہے کہ وہ دروازہ کھلا رکھ سکتا ہے، علی نہیں بند کر سکتا۔ اب بعض لوگوں نے آپس میں کلام کیا کہ سب کے دروازے بند، یہ علی کا دروازہ کھلا کیوں رکھا گیا ہے؟ میرے نبی پاک کو پتہ لگا، حضور منبر پر آئے، یہ دیکھو میرے نبی کے الفاظ، حضور نے فرمایا میں اپنی مرضی سے بند نہیں کرواتا، یہ میں نے نہیں بند کروائے، یہ رب نے حکم بھیجا ہے، یہ میں نے نہیں بند کروائے، یہ رب اب بند کیوں کروائے گے؟ پہلے یہ بھی سنو، اس لیے اگر کسی پہ غسل واجب ہو جائے، اب دروازہ چونکہ مسجد نبی شریف کے سین میں کھلتا ہے تو غسل واجب ہو، اس حالت میں مسجد میں آنا یہ ادب کے خلاف ہے، تو فرمایا سب کے دروازے بند۔ میرے نبی کی حدیث سنو، میں آپ کو وہ الفاظ سناؤں جو میرے نبی پاک نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا یا علیو، اے علی، لا یحل لأحد ان یجنب، فرمایا کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ غسل واجب ہو اور مسجد نبوی میں آئے، غیری و غیرو کا، 2 بندے ہی آ سکتے ہیں، جس کو ایک کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ایک کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ احسان کی دیئے سارے بولو ذرا، مولا کائنات کی ہے، انہیں نو بیان نہ کریے، یہ میرے نبی کا فرمان نہیں ہے، گج وج کے بیان کرانگے۔ میں نے پہلے کہا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، حضرت عمر پکے جنتی نہیں تھے، نبی نے مانگ کے نہیں لیا، حضور نے نہیں فرمایا جنتیوں کا چراغ ہے، کیوں انہوں نے حضرت علی سے کہا مجھے پرچی لکھ کے دو، یہ جو آپ نے حضور سے سنا ہے علی عمر جنتیوں کا چراغ ہے مجھے لکھ کے دو۔ یار حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ مجھے حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، وہ پرچی علی کی لکھی ہوئی عمر اپنی قبر میں لے کے جا رکھے ہیں، بتا رکھے ہیں علی کا پیار قبر میں بھی کام آئے گا، علی کا پیار حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ عمر ان کا پیار قبر میں لے کے جائیں اور ادھر موت پڑے جی، آپ نے نعرہ حیدری نہیں لگانا جی، تو آڈے مولویاں دے نعرے لگ سکتے ہیں، نعرہ حیدری نہیں لگ سکتا؟ آپ ان کے دل سے اٹھا کے دیکھو، کوئی حضرت والا اپنے فلانے مولانا کا نعرہ لگائے گا، کوئی فلانے کا لگا، نعرہ حیدری نہیں لگانا، کیوں نہیں لگانا جی؟ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا حیدر کہا کیوں جاتا ہے، اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ شان سارے صحابہ کے اندر صرف اور صرف مولا کائنات کو حاصل ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا کثرت کے ساتھ علی کو دیکھتے تھے، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ الفاظ سنو، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، نبی پاک نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی نو تکنا بھی عبادت ہے۔ چھوٹی گل ہے، دسو سارے سبحان اللہ۔ اما عائشہ، اما عائشہ، اما او فرمان دیا پہیاں نے ان عائشہ تا ذکر علی کی عبادہ، علی کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جنہوں تکنا عبادت ہوئے، جدہ ذکر عبادت ہوئے تو دا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اندازہ کرو نا یہ کیسی، وہ علی تو اتنے بلند گئے۔ سنو ذرا، آپ کو پتا ہے جب مکہ فتح ہوا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلے بتوں کو خود توڑا اور آقا علیہ السلام نے اوپر والے بتوں کے متعلق حضرت علی سے کہا، فرمایا تو میرے کندیاں تے آ، عرض کر دینے یا رسول اللہ تواڈے کندے، علی آئے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں
حضرت علی کہنے لگے آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں. فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. علی کو کہا نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ کون ہے جو غار پر محمد مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا؟ ڈنڈی نہیں مارنی، عقیدہ ٹھوک کے بیان کرنا ہے. مولا کائنات حضرت علی دیکھو نا، کہا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. میں کہ صدیق اکبر صرف اٹھا کے نہیں چل رہے، وہ غار پر لے کے جا رہے ہیں. اور ادھر جوان بھی غار تک جانے لگے. اس کو لگ پتا جاتا ہے. قربان جائیں صدیق پر. سمجھ رہی ہیں بات؟ اب دیکھو نبی پاک نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر چڑھایا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کہتے ہیں جب میں حضور کے کندھوں پہ آیا، کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں چاہتا میں اتنا بلند ہو گیا تھا میں عرش کا پاوا پکڑ کے بھی نیچے لا سکتا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو نقل کیا ہے. اور سنو، مولا کائنات جب نیچے آئے نا، نیچے آئے تو مسکرانے لگے. میرے نبی پاک نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ آئے ہائے یہ الفاظ سنو ذرا. مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرا اس لیے رہا ہوں عرش سے چھلانگ لگائی ہے، عرش سے چھلانگ لگائی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. حضور کے الفاظ سن کے یوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ تجھے چڑھایا مصطفیٰ نے ہے، اتارا جبریل نے ہے. یہ علی ہے. یہ میں یقین کرو حضرت علی کے ذکر کے اندر ایک وجد ہے. حضرت علی کے ذکر کے اندر دم 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 علی علی، پڑھو پڑھو سارے، دم دم علی علی. اللہ کے بندو ہم نے پڑھا چھوڑا ہے وہ جتنے جہلا ہیں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر، ان لوگوں نے کیش کروانا شروع کر دیا ہم علی کے ملنگ ہیں، یہ علی کے ملنگ ہے. پڑھو ذرا سارے، دم دم علی علی دم دم علی. یار ایسرا نہیں، اگر ذکر کرنا ہے تو پھر ایک ذوق دے نال کرنا ہے. دم 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 علی علی دم دم اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، دم دم علی علی دم دم دم. ہاں یہ علی علی حضرت علی کا ذکر پکاؤ. کیوں؟ کیونکہ جسے علی سے پیار ہے، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا من احب علی، فرمایا جڑا علی سے پیار کرتا ہے فقد احبنی، وہ میرے سے پیار کرتا ہے. اسی تو نبی پاک نے پیار کر لیا تدھی کہنے پہ دم دم. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے لاؤ نعرہ علی دا. پڑھنا قصیدہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں چلو تمہیں یہ گل سناواں پھر میں نعرے لوانے نے نعرہ حیدری دے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی حیدر آپ کا نام کیوں رکھا گیا؟ آپ کا نام حیدر، ان کی جو والدہ ہے نا فاطمہ بنت اسد، پتہ کون ہے؟ اتنا تعارفی کافی ہے خدا کی قسم. ان کی والدہ وہ ہے، حضرت علی کی والدہ وہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی تربیت کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی پرورش کی ہے. اور حضور خود کہتے ہیں، فرمایا اپنی اولاد پر میری ماں فاطمہ حقیقی ماں نہیں پرورش کی، فرمایا وہ مجھے اپنی اولاد پر ترجیح دیتی تھی. اور پھر میرے نبی پاک نے محبتوں کا صلہ کیا دیا؟ جب آپ کا انتقال ہوا نبی پاک نے اپنے وجود کا کپڑا عطا فرمایا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد ان کو قبر میں رکھنے سے پہلے ان کی قبر میں جو خود لیٹے ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ عزت تو دیکھو، یہ وفاؤں کا صلہ تو دیکھو.
فاطمہ بنت اسد. ان سے کسی نے پوچھا, ان سے کسی نے کہا, کہنے لگے جی ایک بات تو بتائیں, اسد کا معنی بھی شیر ہے, حیدر کا معنی بھی شیر ہے, تو آپ نے تو پہلے اپنے بابا جی کے نام پر, یعنی کہ حضرت علی کے جڑے نانا ہے اسد, ان کے نام پہ نام رکھنے لگی تھی, لیکن آپ نے جب چہرہ دیکھا نا حضرت علی کا, پھر نام رکھا حیدر. ایک نے پوچھا ہے اسد دا معنی بھی یہ شیر, حیدر کا معنی بھی ہے شیر, تو اسد نہیں رکھا, حیدر کیوں رکھا ہے؟ عربی جو زبان ہے نا یہ اتنی وسیع ہے کہ صرف جو شیر ہے نا اس کے لیے 360 الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. کتنے کا؟ 360 صرف شیر کے لیے. شیر کی جو مخصوص حالتیں ہیں نا اس کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ شیر کا جو ہے وہ ایک نام ہے جو عربی ڈکشنری کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب دیکھو ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے ساری, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کو حیدر کیوں کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب شیر اپنی کوچار کے اندر ہوتا ہے اس وقت اس کو اسد کہا جاتا ہے, اور جب شیر اپنے آگلی لاتے باہر نکال کے پھڑ پھڑاتا ہے اس وقت اس کو زران کہا جاتا ہے, اور شیر جب اپنے شکار کی طرف جاتا ہے اس وقت اس کو زیغم کہا جاتا ہے, جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے اس وقت اس کو غضنفر کہا جاتا ہے, جس وقت شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے اس وقت حمزہ کہا جاتا ہے, جس وقت شیر اپنی سانسوں کو روکتا ہے اس وقت اس کو عباس کہا جاتا ہے, جس وقت شیر اپنے شکاری کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اس وقت اس کو حیدر کہا جاتا ہے. مولا علی کے مقابلے میں جیڑا بھی آیا نا بچیا کوئی نہیں. پتہ لگا کہ حیدر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب آیا نا آپ کے مقابلے کے اندر اس نے کہا میرا نام جو ہے مرحب, اس نے کہا کہ پتہ ہے میں کون ہوں, میرا نام مرحب ہے. آئے ہائے ہائے, یہ حضرت علی کے الفاظ سنو ذرا. اس نے رات کو خواب دیکھ لیا تھا, رات کو خواب دیکھا تھا کہ میرے پر کوئی شیر حملہ کر رہا ہے. اس نے کہا میں مرحب ہوں. آپ دیکھو کس کا مقابلہ کرنے آگے ہو. مولا کائنات نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا اگر تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ ہے دیکھو حیدر کا مطلب. یہ دیکھو نا پہلے تمہاری فوج میں بھی نعرہ حیدری لگایا جاتا تھا, اب پتہ نہیں کیا ہوا, کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کچھ نہیں کیا, اللہ ہی جانے. لیکن یقین رکھو حضرت امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ان کے ذکر کے اندر تو اثر بھی ہے, ان کا ذکر سن کے تو ایک جذبہ بھی بندے کو نصیب ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں آپ بات. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت و شان کے اعتبار سے دیکھو, اور یار جدی شان جی قرآن دیاں 300 آیتاں ہوں, 300 چھوٹی بات ہے. آپ کتب حدیث پڑھو, سب سے زیادہ حدیثیں جن کی شان میں ملتی ہے نا حضرت علی المرتضیٰ. اور عشق کے اعتبار سے دیکھو حضرت علی کو, آئے ہائے جو حضور سے عشق تھا. کبھی آپ غور کرو اس چیز کو. ابھی تک یہ قوم اسی پر ہے نا, تم جھنڈے نہ لگاؤ تو اسی انگوٹھا نہ چومو تو قربان جائیے. وہ اثر دی نماز نو نا حضور دی نیند تے قربان کر دے پے نے. نیند ہے یار, کیوں قربان کی تھی جی حضور کی نیند پر؟ انہوں نے دسیا لوگو سنو, نمازاں بھی انہاں دی وجہ نہ لبیاں نے, قرآن بھی ان کی وجہ سے ملا ہے, رحمان بھی ان کی وجہ سے ملا ہے. یہ پیار تھا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا. اور جب دیکھو یقین بھی ہونا چاہیے. یقین آج لوگوں, میں اکثر کہتا ہوں نا یہ عقیدہ تو لوگ رکھتے ہیں, میرا یہ عقیدہ ہے, لیکن لوگوں کے اندر یقین والا کوئی چکر نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, ہمارا یقین ہو, جن کو یقین تھا
حضرت علی کہتے ہیں جب محاصرہ کر لیا نا کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، نعوذ باللہ آج جو ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے، آج شہید محاصرہ کر لیا، تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مجھے بلایا، اپنی چادر مجھے دی، تو مجھے کہنے لگا میرے بستر پر نا تم نے آج سونا ہے، علی تینوں کچھ نہیں ہوئے گا، تو سویرے مانتا واپس کر کے تے مدینے آ جانا۔ اب مجھے بتاؤ باہر ننگی تلواریں لے کے لوگ کٹھے ہوں اور بندہ اکیلا بستر کے اوپر ہو، رات کو نیند آتی ہے؟ آتی ہے؟ بولو سارے۔ حضرت علی کہتے ہیں جتنے سکون کی نیند اس رات آئی نا پہلے کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں پہلے جب بھی رات کو سویا تھا اپنی مرضی سے سویا تھا، اس رات کو مصطفیٰ کے حکم کے ساتھ سویا تھا۔ اور آپ کے یہ جذبات بتا رہے تھے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے اے دے کے نا تو مدینے آ جائیں، جدوں تک مدینے نہیں نا میں پہنچ جاندہ ادوں تک مجھے موت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ یقین مولا کائنات کا، اور پھر حضور کا احساس، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احساس، حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو شان ایسی نہیں ملی، انہوں نے وفا ہی بڑی کی ہے، انہوں نے پیار ہی بڑا کیا ہے، انہوں نے جان ساری ہی بڑی کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک غیر مسلم کے باغ میں گئے تو اس کے کنویں سے نا 17 ڈول نکالے۔ کتنے؟ 17، ٹھیک ہے نا؟ ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور طے پائی۔ اب کنویں سے پانی کا ایک ڈول باہر نکالنا کوئی سوکھا کام ہے؟ کنواں کوئی ادھر تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، 17 کھجوریں لے کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ نا بڑے سخت فاقے سے ہیں، میرے سے راہ نہیں گیا، پھر میں نے جا کے ابھی محنت کیا آپ کے لیے 17 کھجوریں لے کے آیا ہوئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ جو تم لے کے آئے ہو رب رسول کی محبت کی وجہ سے لے کے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ رب رسول کی محبت کی وجہ سے لے کے آئے۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تو پھر یاد رکھنا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے نا اس کی طرف آزمائشیں، فقر و فاقہ اس طرح تیزی سے آتا ہے جس طرح پانی کا سیلاب اوپر والے درجے سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، اسی سمجھنے ہاں بس پیار کریے تو پیسے اکٹھے ہوندے نے، تھانوں صحیح گل دساں، باقی سانوں ایتھے ایک آزمائش آ جائے ساڈیاں شکایتاں نہیں مکدیاں، اسی رب نہ گلا کرن تو باز نہیں آندے ہیں۔ میں اکثر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دوں یا اللہ اونا امتحان لئی جنہ تیرا بندہ دے سکتا ہے۔ سمجھ آئی گل دی ہے؟ اسی کوئی یقین کرو میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، اسی سمجھنے ہیں بھا جی بس انہاں دا ذکر کریے پیسے ہی لبدے نے، باقی سانوں کی پتہ یہ آزمائش کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ فقر و فاقہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جنہوں نے پیار کیا جہو جے بھی حالات آئے نا انہوں نے یہی پیغام دیتا لطف سجن ہے، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ یہ حضرت علی کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھو ہے، غیرت مندی کی زندگی آپ نے گزاری ہے، اور پھر قربانیاں، آپ کا احسار، یقین کریں چلیں 3-4 منٹ وقت ہے، آپ کبھی یہ میں اس لیے آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں، حضرت علی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علی کی شان کو چھپایا گیا، یہ کیتا گیا، اچھا تھانوں کنے دسی ہے جی علی دی شان؟ جو صحابہ ہی سن جنہاں نے حضور کو سن کے دسیا، ام عائشہ نے، حضرت جابر نے روایت کیتا، حضرت ابوبکر نے روایت کیتا، حضرت زید بن ارقم نے روایت کیتا، تے کون نے کنہاں نے دسی ہے جی علی دی شان؟ حضور کو سن کے تم اس وقت تھے جو باتیں کرتے ہو، کن نے روایت نقل کی تھی من کنت مولا ہوں؟ تمہارے پیو نے کی ہے، صحابی نے کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے آپ دیکھو میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے اوپر سے دیکھ کے اس لیے آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ کو پتہ لگے یہ جڑی دھاندلی کرتے ہیں صرف اور صرف امت کے اندر انتشار ڈالنے کے لیے۔ دیکھو اما عائشہ کیا کہتی ہے، اب اما عائشہ کا کیا مقام ہے امت کے اندر؟ بندہ مومن حضور کی محبوبہ ہیں، سب سے زیادہ پیار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں علی سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ ہن مینوں دسو دل چ کوئی گل ہوئے تے ایہو جیاں گلاں کری دیاں نے؟ ہن سنو حضرت عمر نے کیا کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر نے ہم کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا ہم میں
سب سے بڑا جڑا قاضی ہے نا اس کو علی کہا جاتا ہے. وہ حضرت عمر کہندے پے نے. کون کہندے پے نے؟ حضرت عمر. اور پھر سنو, حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, اے گل سن کے نا, کیونکہ حضرت عمر نے بیان کی تھی, بڑا ذرا محبت دا انداز اپنانا ہے تسا, بات بہت بڑی بیان کی ہے. یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ بندہ کہندا نہیں, دیکھو نا حضور کو کتنا پیار تھا حضرت ابو بکر سے. فرمایا جدوں تک ابو بکر ہے نا مصلی تے ابو بکر آئے گا, کوئی دوجا نہیں. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی کی موجودگی میں مسجد دے اندر کوئی فتویٰ نہ دیا کرے. کنے بیان کیتا جی؟ بولو سارے. اور پھر سنو اگلی بات سنو ذرا. حضرت عمر کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا تو حضرت علی موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے. یعنی کہ حضرت عمر بھی حضرت علی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے. مشکل کشا کئی دا کنو ہے جڑا مشکل آسان کرے, مشکل دور کرے. تے حضرت عمر کی فرماندے پہ نے, کہتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ شانیں کس نے بیان کی ہیں؟ صحابہ نے بیان کی ہے نا. آخری بات صرف اس لیے آپ کو سنانے لگا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن کھلے. مطلب کی بات نا, اب میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورا دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب کو حضور کی وجہ سے, میں صرف 2 لائنیں پڑھنے لگا ہوں, صرف 2 لائنیں. اس لیے میں عربی عبارت کے ساتھ پڑھنے لگوں تو انہوں پتہ چلے اللہ کے بندوں در حقیقت علی والے ہم ہیں. ہاں جی, یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر کتنا وے؟ 97. نہج البلاغہ, پتہ ہے نا نہج البلاغہ دا حضرت علی دے خطبات نے. خطبہ نمبر کیا ہے؟ 97. حضرت علی نے کی بیان کیتا ذرا سنو, کاش کہ آپ کی دل کی کھڑکیاں کھلی اور بات وہاں تک پہنچ جائے. فرمایا لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما ارا احدا یشبہہم منکم. فرماندے نے میں تکیا, حضرت علی کہندے نے لقد رأیت, میں تکیا نبی پاک دے صحابہ نو, تواڈے وچوں ایک بھی انہاں ورگا نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ تے حضرت علی کہن تواڈے وچوں ایک بھی انہاں ورگا نہیں. تے بندہ پا جی صدیقی اکبر نو گالاں کڈنیاں شروع کر دے, پھر علی اللہ تے نہیں نا. حضرت علی صحابہ کی صفات بیان کر رہے ہیں. دین پورا بھی یہ نہج البلاغہ کے اندر نہیں ہے. بتاؤ قوم کو. اب دیکھو آگے کیڑی بات بیان کی. آپ نے فرمایا یسبحون شاطن عبرن. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے صحابہ اس حالت میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال جو ہے وہ الجھے ہوئے ہوتے تھے. وہ راتوں کو سکون کی نیند نہیں اتنی سویا کرتے تھے. وہ راتوں کو اٹھ کے کیا کرتے تھے؟ وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا. مولا علی نے کہا نبی کے صحابہ رات قیام کے اندر گزارتے تھے, رات سجدوں کے اندر گزارتے تھے. نہج البلاغہ جی. ہن مینوں دسو علی نو صرف مطلب دا مننا چاہیے یا پورا مننا چاہیے؟ جو نہ آکھیا مننا چاہیے نا. ہم علی کی حضرت علی کی شان کو بھی مانتے ہیں, ہم ان کے علمی مقام و مرتبے کو بھی مانتے ہیں, ہم ان کو مولا بھی مانتے ہیں, مشکل کشا بھی مانتے ہیں. انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں, میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں, حضرت علی نے آکھیا ابو بکر پہلے ہیں, اساں کہہ جی پاجی پہلے. غلط ہو گئی. اس لیے میرے دوستو آپ جتنے آئے ہو, میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں تھوڑا بہت آپ قرآن بھی پڑھا کرو, کوئی حدیث کا مطالعہ آپ کیا کرو تاکہ آپ کے ذہن تھوڑے سے کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذوق تھا اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب